معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ اگر وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت ملانا بھول گیا یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو وہ کیا کرے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ دوستو، اگر عشاء کی نماز میں جو وطر نماز ہے وہ ادا کر رہا تھا اور اس نے 2 رکعات ادا کر لیں، تیسری رکعت وہ پڑھ رہا تھا، اس نے سورت ملائی یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی، اور سورت ملانے کے بعد اگر وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اگر اسے یاد آ گیا تب بھی اور یاد نہ آیا تب بھی وہ اپنی نماز کو پورا کر لے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، اس نے پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت میں اس نے سورت ملائی، الحمد شریف پڑھی اور سورت ملائی، اور سورت ملانے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھنے والا تھا لیکن وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد جیسے ہی اسے یاد آیا تو وہ اٹھ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب سیدھا جب وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی تو پہلے تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ رکوع سے کھڑا نہ ہوتا۔ اب اگر کھڑا ہو ہی گیا ہے تو اس نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی ہے تو اب اس دعائے قنوت کو وہ پورا کرے، اور دعائے قنوت کو پورا کرنے کے بعد رکوع میں جائے اور پھر رکوع کے بعد سجدہ کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بہت سے احباب شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر دعائے قنوت نہ پڑھی وطر نماز میں تو ان کی وطر نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں میں نے آپ تمامی حضرات کو بتائیں۔ اگر بھول جائے اور سیدھا رکوع میں چلا جائے تو رکوع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی نماز کو پورا کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، تب بھی اس کی وطر نماز کامل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر اس نے ان دونوں صورتوں میں یعنی دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں اور سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی اس کی وطر نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ رکوع میں گیا اور رکوع میں جانے کے بعد پھر وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، اور اس نے اگر سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی اس کی نماز میں کمی آ جائے گی۔ تو دوستو، سجدہ سہو دونوں صورتوں میں کرنا ہے تب ہی اس کی نماز کامل ہوگی، اور یہ مسئلہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو فقہاء اکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ نماز کو کامل کر دیا کرتا ہے۔ تو گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ تمامی حضرات اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، غور کریں اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اور کوئی اگر مسئلہ نہیں آ رہا یا کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر اس کا سوال کریں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے سوال کے مطابق جواب اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔